رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین۔ عربوں میں دم نہیں ہے، موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں۔ حدیث میں یہ بھی آتا کہ اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے، کہ خراسان سے فوجیں چلیں گی جو یروشلم کو دوبارہ حاصل کریں گی، فتح کریں گی، جیسے پہلے یروشلم کھویا عربوں نے تھا، دوبارہ حاصل کیا تھا کرد نے، کرد خون صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے؟ عرب جو ہے وہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے، عیاشی نے، دولت نے، پیسے نے، دولت، پیسہ، عیاشی، اس کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے۔ یہاں میں آپ کو 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعت الملاحم بعث اللہ بعثا من الموالی هم اکرم العرب فرسا واجودہ سلاحا یؤید اللہ بہم الدین، رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ملاحم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی میں سے۔ موالی کون ہے؟ عربوں نے جب فتح کیا تھا اس پورے علاقے کو خلافت راشدہ کے دوران، اور پھر وہ لوگ جو ہے ایک رائے تو یہ تھی کہ انہیں غلام بنایا جائے ساری آبادیوں کو، لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا، اس کے مطابق لوگوں کو غلام نہیں بنایا گیا، تو وہ موالی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عربوں میں دم نہیں ہے، موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کر۔ دوسری حدیث سنیے عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الناس من المشرق فیوطئون للمہدی یعنی سلطان، لشکر نکلیں گے، لوگ آئیں گے مشرق سے اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے۔ اب ذرا نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نماء عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہیں؟ 3، ایران، افغانستان، پاکستان، یہ 3 سالڈ مسلم ممالک، مسلم آبادی اکثریت۔ ویسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن وہ 20 کروڑ جو ہے وہ تو 80 کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں، لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ خالق اکثریت ہے۔ ان میں سے ایران کا معاملہ جہاں تک ہے، نمبر 1 یہ کہ وہ شیعہ عقائد کے حصار میں بند ہے، اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لیے ممکن نہیں۔ حدیث میں یہ بھی آتا کہ اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے، لیکن بہرحال خراسان ایک صوبہ ہے افغانستان کا اس وقت بھی شمال مشرقی کونے میں، مجھے امید ہے وہاں سے خیر کی، کیونکہ خراسان کا لفظ وہاں پہ شامل ہے، اور حضور کی حدیث میں بعد میں آپ کو سناؤں گا کہ خراسان سے فوجیں چلیں گی جو یروشلم کو دوبارہ حاصل کریں گی، فتح کریں گی، جیسے پہلے یروشلم کھویا عربوں نے تھا، دوبارہ حاصل کیا تھا کرد نے، کرد خون صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ عربوں نے کھویا ہے، لیکن لینے والے خراسان سے لشکر آئیں گے۔ یخرج من خراسان رایات سود لا یردھا شیء حتی تنصب بإیلیا، خراسان کے علاقے سے کالے علم لے کر لشکر چلیں گے جن کے روح کو کوئی موڑ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشلم میں نصب نہ ہو جائے۔ اس کے بعد نام آتا ہے پاکستان کا۔ یہ ہے میری اور آپ کی داستان، اور یہ ہے سبب جس کی وجہ سے کہ میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اصل میں تو کس لیے؟ محض ایک علمی استفادہ، محض اپنی بعض آراء کو ظاہر کرنے کا شوق نہیں، بلکہ یہ کہ اپنی ذمہ داری ہم پہچانے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ دیکھیے، اس پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ترانہ ملی میں، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور مجھے بتایا گیا کہ سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اگرچہ مجھے وہ حدیث ابھی نہیں ملی ہے، لیکن حزب التحریر کا ایک کارڈ مجھے ملا تھا، تو اس میں اس حدیث کا اور اس میں ابن داؤد ابو داؤد کا روایت کا حوالہ موجود تھا۔ لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ کہ الف ثانی کا پورا تجدیدی کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین میں ہوا۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جذب ہوا ارض پاکستان میں۔ پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن، تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی۔ آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں، وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی، ملے نیشنلزم، عرب نیشنلزم، ترک نیشنلزم، ہمارے ہاں چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر پاکستان قائم ہوا معجزے کے طور پر، بلکہ نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں،
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, जैसे कुरान नाज़िल हुआ लैलतुल क़द्र में, ये पाकिस्तान भी नाज़िल हुआ लैलतुल क़द्र। इसका बरकरार रहना अभी तक मौजज़ा है। हिंदू ये समझता था, कांग्रेस समझती थी कि झटपट खत्म हो जाएगा। फिर ये कि इसका करारदाद मकासद का पास हो जाना, मजीद भी और इजाफी दफात दस्तूर में आ जाना, अब कमर्शियल इंटरेस्ट को रिबा करार देकर हराम करार देना, ये सारे लैंडमार्क्स है कि जो इशारा कर रहे हैं किसी चीज की तरफ, मामला किधर जा रहा है। फिर ये कि ये जो 14वीं सदी के मुजद्दिद थे शेख उल हिंद, उसके बाद से कुछ ऐसी शख्सियतें अजीम पैदा हुई हैं हिंद में, जिनको मैं समझता हूँ कि 14वीं सदी के मुजद्दिद और 15वीं सदी के मुजद्दिद के दरमियान, ये 15वीं सदी के मुजद्दिद की राह को सीधा करने वाले, जैसे कि हजरत याह्या ने कहा था मैं तो आने वाले का रास्ता सीधा कर रहा हूँ हजरत ईसा के लिए, ऐसे ही 15वीं सदी के लिए इमाम महदी के लिए रास्ता साफ करने वाले सबसे पहले अल्लामा इकबाल, जिन्होंने इस्लाम का तसव्वुर दीन की हैसियत से दोबारा जिंदा किया है, वरना इस्लाम एक मजहब की शक्ल इख्तियार कर चुका था। फिर मौलाना मौदूदी, मौलाना अबुल कलाम आजाद हुकूमत इलाहिया के नारे के साथ मैदान में आए। ये इकबाल ने जो तसव्वुर पेश किया था उस पर अमली जिद्दोजहद के लिए हिजबुल्लाह कायम हुई। नोट कर लीजिए, 11 बरस का फर्क है उम्र का अल्लामा इकबाल के और अबुल कलाम के। और 1913 में जब हिजबुल्लाह कायम किए, उस वक्त अल्लामा इकबाल की मिल्ली शायरी अपने उरूज को पहुंच चुकी थी। फिर यह कि अल्लामा इकबाल के बाद ताबीन जो है इस काम की, वो अबुल कलाम ने की, लेकिन रिवायती उलमा ने की शदीद मुखालफत की वजह से वो बददिल होकर छोड़ गए, कांग्रेस में शामिल हो गए, बिसात जो है हिजबुल्लाह की उन्होंने लपेट दी। फिर मौलाना मौदूदी आए, उन्होंने वो दौर जो है उसका सिरा थामा, जमात इस्लामी कायम की हुकूमत इलाहिया ही के क़याम के लिए। अगरचे मेरे नज़दीक ये कि वो इंतखाबी और एक कौमी सियासत की एक जमात बनकर पाकिस्तान में जो है दलदल में फंस गई है। अब हम उसकी कोशिश कर रहे हैं, तहज़ीब इस्लामी और ये तहरीक खिलाफत जिसके तहत ये जलसा हो रहा है, ये सारी चीज़ें वो हैं कि आपको सिवाय पाकिस्तान के और कहीं नहीं मिलेगी पूरी दुनिया। मालूम होता है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा रोल प्ले करना है इसमें, और इसके साथ अब जमा कर लीजिए अफगानिस्तान की इमारत अफगानिस्तान, इस्लामी इमारत अफगानिस्तान कायम हो चुकी है। ये पिछले 20 सालों में जो कुछ वहां होता रहा है उससे पहले तसव्वुर नहीं हो सकता था। अल्लामा इकबाल के फर्जंद भी देख कर आए हैं, तो अगरचे वो खुद मैं समझता हूँ कि खासे उन्हें आप लिबरल कहे, आज़ाद ख्याल कहे, लेकिन इस तरह मुतासिर होकर आए थे कि उन्होंने ये कहा अफगानिस्तान में जो मैंने हालात देखे हैं कि अगर 2-4 और मुसलमान मुल्कों के अंदर ये निज़ाम कायम हो जाए तो पूरी दुनिया मुसलमान हो जाएगी। ये सब कुछ कैसे हो रहा है? ये आने वाले दौर की झलकियां हैं। कमिंग इवेंट्स आर कास्टिंग देयर शैडोज बिफोर। ये सब बता रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को मिलकर इसमें कोई अजीम रोल प्ले करता है। और इसके ज़िमन में अब मैं अल्लामा इकबाल के बारे में आखिरी बात कह रहा हूँ। अल्लामा इकबाल के बारे में आम ये ख्याल है, उन्होंने अपने खुतबात में मेहदी का और नुज़ूल मसीह का, हालांकि मैं कल पढ़ रहा था मौलाना सईद अहमद अकबर आबादी रहमतुल्लाह अलैह का एक मकाला उनका कि अल्लामा इकबाल ने इब्न खलदून के बारे में ये कहा है कि मेहदी का और नुज़ूल ईसा का दोनों का उन्होंने इनकार किया है। हालांकि इब्न खलदून ने नुज़ूल ईसा का इनकार नहीं किया, सिर्फ मेहदी का इनकार किया। बहरहाल अल्लामा इकबाल ने खुतबात में इनकार किया है। लेकिन यह कि अपनी शायरी के अंदर मैं चैलेंज करता हूं किसी बड़े से बड़े इकबाल शनास को, उनका ये शेर जरा सुनिए। खिजर वक्त अज खलवते दश्ते हिजाज आयत बरू, कारवां जी वादिये दूरो दराज आयत बरू। खिजर वक्त, इमाम वक्त, रहनुमाए वक्त, कायद वक्त, खलवते दश्ते हिजाज, हिजाज की सेहरा की किसी खलवत कुदीनी से निकल कर बाहर आएंगे। मैं हैरान होता हूँ अल्लामा के इस फिक्र पर और इस मिसरे पर। यहाँ उन्होंने शिया और सुन्नी दोनों के कॉन्सेप्ट जमा कर दिए। शिया का कॉन्सेप्ट ये छुपे हुए किसी कार में वहां से बरामद हो गए, और हमारा कॉन्सेप्ट में उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस सुना चुका, छुपे हुए होंगे वो वहां पर, मदीने से निकल कर आकर मक्के में छुप जाएंगे। उस खाना जंगी की हालत में लोग उनकी तरफ देख रहे होंगे, सोचते होंगे इन्हें मैदान में आना चाहिए, कोई पार्ट प्ले करना चाहिए, उम्मत की रहनुमाई करनी चाहिए, लेकिन वो छुपेंगे, वो कारे होंगे, वो इस जिम्मेदारी को कबूल नहीं करना चाहिए, जाके छुप जाएंगे मक्के में। वहां से मक्के वाले उन्हें निकालेंगे और वो कारे होंगे, उन्हें बिल्कुल ये पसंद नहीं होगा कि जिम्मेदारी उठाएं। तो खिदर वक्त खलवते दश्ते हिजाज आयत बरू, कारवां जी वादिये दूरो दराज आयत बरू। कारवां जो चलेगा उसकी मदद के लिए इस वादिये दूरो दराज, इस जी अजीम वादिये दूरो दराज, ये वादिये सिंध है। वादिये सिंध जो है हम समझते हैं कि सिर्फ ये पाकिस्तान और पंजाब जो है ये उसमें शामिल है, सिंध और पंजाब नहीं, अफगानिस्तान का पूरा मशरकी इलाका इसमें शामिल। जैसे दरियाए जेलम सिंध में जा रहा है, जैसे दरियाए गिलगित सिंध में आकर मिलता है, जैसे दरियाए चिनाब और जुदाबी और जेलम और ये सब जा रहे हैं और आ रहे हैं, इसी तरह दरिया काबुल कहाँ से आ रहा है, दरिया गोमल कहाँ से आ रहा है, टोची कहाँ से आ रहा है, ये सारा जो है ड्रेन जो हो रहा है, ईस्टर्न जो है पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, ये सब वादी है। इस वादी के ये दो हिस्से हैं, एक हिस्सा जो है ये इधर पाकिस्तान में है और उसी वादी का दूसरा हिस्सा जो है अफगानिस्तान में है।
کارواں زی وادی دور و دراز آیت پڑھو، کارواں چلے گا یہاں سے، یخرج الناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان ہی مشرق سے فوجیں چلیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کرے گی، اور یخرج من خراسان رایات و سود، اور خراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا رخ کوئی بور نہیں سکے گا، حتیٰ تنصب بیلیا، یہاں تک کہ وہ جا کر یروشلم کے اندر دفن ہو جائے گا۔ حضرات، میں ایک میری گفتگو کا حصہ باقی تھا لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ گلوبلائزیشن جو اس کی ہوگی، جو خلافت علی منہاج النبوہ کی تجدید کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی، اس سے پہلے اس کے لیے محنت کوشش جد و جہد پاکستان اور افغانستان میں ہو چکی ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی۔ اس کے بعد گلوبلائزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے نزول کے بعد ہے، جن کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا استحصال ہوگا۔ مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیف عربوں پر آئیں گی، شدائد آئیں گے، لیکن یہ وہ میں حصہ ملتوی رکھتا ہوں کسی دوسری محفل و کسی دوسری مجلس و نشست پر۔ اب میں آپ کو ذرا اس جو انسانوں میں سے انسان دشمنی کا جن کا سب سے بڑا رول ہے، میں ان کی 2000 سالہ تاریخ کا آپ کے سامنے نقشہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ان 1400 سال کا تو میں نے صرف 4 آپ کو پوائنٹس بتائے۔ موسیٰ سے عیسیٰ تک 1400 برس علیہ السلام، 2 مرتبہ عروج، 2 مرتبہ زوال، اشیریوں کے ہاتھوں پٹوائی، بابلیوں کے ہاتھوں پٹانا، گریکس کے ہاتھوں مرمت، رومنس کے ہاتھوں۔ یہ جو 2000 سال تھے، جو کہ آپ کو ظاہر بات ہے 21ویں صدی شروع ہو گئی، 20 صدیاں حضرت مسیح کو پوری ہو گئی۔ پہلی بات نوٹ کیجیے، حضرت مسیح کی پیدائش ہے سن 1 قبل مسیح۔ یہ نکتہ آپ نے کبھی سنا ہے یا نہیں؟ جب ملینیم کا سلسلہ شروع ہوا تھا پچھلے سال، تو میں نے بیان کر دیا تھا کہ ایک عجیب حساب تو انہوں نے غلطی کی ہوئی ہے۔ حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی 25 دسمبر کو، سن انہوں نے شروع کر دیا، تو اس کے بعد جنوری آئی تو پہلا سال شروع ہو گیا۔ اگر جنوری سے پہلا سال شروع ہوا تو یہ 6 دن جو ہے تو اس پچھلے سال میں تھے، لہٰذا کہا جائے گا کہ جیسس کرائسٹ واز بورن 1 year before Christ۔ تو ایک قبل مسیح نے حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی۔ یہ آخری اسرائیلی نبی اور رسول۔ یہودی علماء کی مخالفت، دشمنی، سولی پر چڑھوا دینا میں بیان کر چکا۔ سن 33 عیسوی میں جبکہ حضرت مسیح کی عمر 33 برس تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا دیا، لیکن یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق انہیں سولی پر چڑھوا دیا، ان کی موت واقع۔ اگرچہ اس کے بعد یہ اختلاف ہے، یہودی کہتے ہیں وہ سولی پر چڑھ گیا، ختم ہوا، مر گیا، عیسائی کہتے نہیں، انتقال ہوا ہے مسیح کا صلیب پر، لیکن پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ ان کی لاش ایک غار میں رکھ دی گئی تھی، وہاں ریزریکشن ہو گیا، ان کا باعث بعد الموت وہی ہو گیا، اور پھر انہیں اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا دیا۔ تو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان نوٹ کر لیجیے، یہ چیز مشترک ہے کہ حضرت مسیح آسمان پر زندہ اٹھائے گئے۔ فرق کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ سولی دیے گئے، سولی پر مرے، پھر زندہ ہوئے، پھر گئے۔ ہم سمجھتے کہ نہیں، وما صلبوہ وما قتلوہ، انہوں نے صلیب دے سکے انہیں اور نہ انہیں قتل کر سکے، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اٹھا لیا۔ پھر ہمارا اور یہ اس کا عیسائیوں کا ایک اور اتفاق ہے، سیکنڈ کمنگ آف جیسس، حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے، یہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے اور ہمارا بھی۔ بہرحال، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت یہ عذاب استحصال، عذاب اکبر کے مستحق ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے ان کی مدت دراز کی ہے، لیکن ان پر دنیاوی عذاب کا ایک کوڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت برسا، دنیاوی عذاب دنیا میں رہتے ہوئے ختم نہیں کیا۔ 37 برس بعد حضرت مسیح کے رسل سماوی کے 37 برس بعد سن 70 میں یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف۔ رومی ٹائٹس جنرل تھا، اس نے پھر جو حملہ کیا ہے، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا یروشلم، اور ہیکل سلیمانی گرا دیا۔ وہ ہیکل پہلے بھی گرا تھا، پہلے 1400 سال کے دوران میں بھی نبوکدنضر نے گرایا تھا، لیکن پھر اس کے 150 سال بعد انہوں نے دوبارہ بنا لیا تھا، اس لیے وہ اسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں۔ پہلا ٹیمپل جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا، نبوکدنضر نے گرا دیا 587 قبل مسیح میں، پھر دوبارہ 150 سال کے بعد بنا لیا۔ اس تاریخ کا حصہ ہے، میں نے جس کے بارے میں آپ کو تفصیل نہیں بتایا۔ اس میں یہ ہوا سن 70 میں وہ گرا دیا گیا، وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے۔ نمبر 2، یہ کہہ دیا گیا کہ یہودیوں اس ارض فلسطین سے نکل جاؤ، تم یہاں نہیں رہ سکتے، لہذا جس کا جہاں سینگ سمایا چلا گیا، یورپ میں چلے گئے، ایشیا میں آ گئے، عرب میں آ گئے، یہ 3 قبیلے جو رات میں نے عرض کیا تھا، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ وہاں سے آ کے مدینے میں آباد ہو گئے۔ اس کا جہاں سینگ سمایا، افریقہ میں، ہندوستان میں، جہاں کے لگے ڈایاسپورا اسے کہتے ہیں، وہ آپ نوٹ کر لیجیے اس لفظ ڈایاسپورا۔ ہمارا دور انتشار، جبکہ ہمیں ہماری اصل سرزمین تو فلسطین ہے، حضرت ابراہیم کا مسکن، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کا مسکن فلسطین، یہ ہے ہماری اصل جاگیر، یہ تو ہماری جدی پشتی جاگیر ہے، لیکن یہاں سے نکال دیے گئے سن 70 عیسوی میں،
اور وہاں سے لے کے 1917 تک ان کا ڈائسپورا جاری رہا، یہ دور انتشار۔ اس دور انتشار کے چند حصے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ علیحدہ علیحدہ سمجھیں۔ دور انتشار کا جو پہلا دو ہے تقریباً 300 برس رومی حکمران تھے، وہ یہودیوں کے بھی دشمن تھے اور عیسائیوں کے بھی دشمن تھے۔ عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے بھی دشمن تھے، لیکن رومی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ رومیوں کے نزدیک عیسائی بھی یہودیوں ہی کا ایک فرقہ تھے، کوئی علیحدہ مذہب تو تھا ہی نہیں۔ لہذا رومی جو ہے رومنز، وہ ان دونوں کو ستاتے تھے، مارتے تھے، اور یہ آپس میں لڑتے تھے۔ یہودی عیسائیوں کو مارتے تھے، عیسائی یہودیوں کو مارتے تھے۔ یہ ہے 300 برس تک کی تاریخ۔ سن 300 عیسوی میں کیا ہوا؟ ایک معجزہ ہو گیا۔ بہت عظیم ایمپرر کانسٹینٹائن، قسطنطین اعظم، رومن ایمپررز میں سے بہت بڑا ایمپرر، وہ عیسائی ہو گئے۔ اب تو معاملہ بالکل تلپٹ ہو گیا، پوری سلطنت عیسائی ہو گئی۔ اب عیسائیوں کے عیش ہو گئے اور یہودیوں کے مار پلٹیشن ہوئی۔ اب عیسائیوں کا آپ خود سوچ لیں کہ جنہیں وہ خدا بنا بیٹھے ہیں، خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، ان کے قاتل کون؟ یہودی، بدماش۔ لہذا ان کی وہ پٹائی شروع ہوئی ہے یورپ میں، پوری رومن امپائر انہیں ذلیل کیا گیا۔ شہروں میں آمد بند، علیحدہ رہو، گھیٹوز کے اندر رہو۔ یہودی کا نام جو ہے وہ گالی بن گیا، جیسے آج بھی یہودی گالی کہتے ہیں، جیسے خنزیر کا نسل، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کوئی شخص زبان پر نام نہیں لانا چاہتا خنزیر کا، سور کا، ہے تو مخلوق وہ بھی ایک حیوان ہے۔ ایسے ہی ہے یہودی، لہذا ایک طرف تو ان دونوں کے درمیان دشمنی، جس کو قرآن کہتا ہے وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کے مابین دشمنی جو ہے پیدا کر۔ اور جب یہ پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تو قافیہ تنگ ہو گیا یہودیوں کا۔ اب آئیے 571 عیسوی، یعنی جب کہ ڈائسپورا کو کتنا عرصہ ہو چکا تھا؟ 500 برس۔ سن 70 سے شروع ہوا ڈائسپورا، جب ٹائٹس نے گرایا ہے ہیکل کو اور نکال باہر کیا، انہیں فلسطین سے بھاگ جاؤ، یہاں ایک یہودی بھی نہیں رہے گا، فلسطین سے نکال دیے۔ اس کے پورے 500 برس بعد سن 571 عیسوی میں حضور کی پیدائش ہوئی، ولادت با سعادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 610 میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا، لیکن حضور کے ساتھ ان کا معاملہ کیا رہا؟ اول تو جب کہ حضور ابھی مکے ہی میں تھے، یہودیوں نے ریشہ دوانیاں شروع کر دی حضور کے خلاف۔ قریش مکہ کو سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، ان سے یہ پوچھو، ان سے یہ پوچھو، یہ اس طرح تنگ کرو، ان سے یہ امتحان لو، یہ آپ کے علم میں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں وہ سوالات، جو امتحانی سوالات آئے تھے، ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کون تھے، رسول بنے پھرتے ہو تو بتاؤ، اور یہ روح کی حقیقت کیا بتاؤ۔ یہ ساری ریشہ دوانیاں کر رہے تھے بیٹھے ہوئے، ابھی وہیں پر حضور ابھی پہنچے تھے۔ ہجرت فرما کر حضور تشریف لے آئے تو حضور نے اسے ماسٹر سٹروک کہا جائے گا، یعنی اسٹیٹسمین شپ کا ماسٹر سٹروک، آپ نے مدینے میں آتے یہودیوں کے ساتھ پیکٹ کر دیا، جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ، کہ اگر مکے والے اب پر حملہ کریں گے تو آپ مل جل کر یہ قوم کی حیثیت سے مقابلہ کریں۔ یہ بھی ساق مدینہ کہلاتا ہے، جس کے بہت غلط معنی پہنائے جا رہے ہیں آج کل۔ بارہ میں موضوع میرا چونکہ یہ نہیں، میں ادھر نہیں جاؤں گا، لیکن ہوا کیا؟ ہر مرتبہ یہ خیانت کے مرتکب ہوئے، وہ جو عہد کیے تھے ان سے پھرے، اندر ہی اندر سازش، ریشہ دوانی، حضور کی بدترین دشمنی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں 14 میں 13 میں فرمایا ہے لا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، اے نبی ہمیشہ آپ کے علم میں ان کی طرف سے خیانتیں، بدیاں آتی رہے، اور بار بار وہ مسلسل جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے، قریش کو دعوت دیتے، آؤ آؤ آؤ، ہم اندر سے بغاوت کر دیں گے، تم آؤ تو صحیح، ختم کرے محبت کو اور اہل ایمان کو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ لیکن پھر جب وہ آتے تھے نہیں دبک جاتے تھے، ان میں ہمت نہیں تھی، میدان کے برد نہیں رہے تھے۔ یہ سورہ حشر میں شک کھینچا گیا ہے، کھلے میدان میں مقابلے کی اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں۔ یہ تو فصیلوں کے پیچھے سے، جیسے عورتیں کہیں دیہات میں لڑائی ہوتی ہے تو مرد جو ہے گلیوں میں لڑتے ہیں، عورتیں اوپر سے پتھر پھینکتی ہیں، بس وہ کام یہ کر سکتے تھے، من ورائے جدر، فصیلوں کے پیچھے سے جنگ میں میدان میں نہیں آ سکتے۔ بہرحال قرآن مجید میں ہے یہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، اکثر و بیشتر مواقع پر تو یہ جب آگ بھڑکاتے تھے جنگ کی، اللہ اسے بجھا دیتا تھا۔ لیکن بہرحال اس کے باوجود جنگیں ہوئی، غزوہ بدر، غزوہ احد ہوئی، کہ یہ ساری اس اصل شرارت تھی، اور اس کے نتیجے میں حدود نے پھر ایک ایک کر کے 3 قبیلوں کو سزا دی۔ غزوہ بدر کے فوراً بعد بنو قینقاع نکالے گئے، غزوہ احد کے فوراً بعد بنو نذیر نکالے گئے، اور غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ نکال دیے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا صرف حضور کے زمانے میں ان کا کیا تھا دشمن۔ رات بھی ہم نے وہ آیت پڑھی تھی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اہل ایمان کی دشمنی میں شدید ترین تم پاؤ گے یہودیوں کو اور مشرکین بھی بعد میں، پہلے ہی حضور کے بعد کیا ہوا اب یہ نوٹ کیجئے، یہ ان کی تاریخ کا دوسرا دور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد خلافت سے بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا، فصیح بڑی اونچی، شہر اندر سے سیلف سفیشینٹ، حملے کا راستہ کوئی نہیں،
मुहासरा तूल खींच रहा है, लेकिन उनके पास रसद भी मौजूद है, पानी भी मौजूद है, वो दरवाजे बंद करके बैठेंगे। फिर आखिर अल्लाह ताला की मशीयत का दौर कैसे हुआ, उनके कुछ उलमा आए फसील पर, कहा देखो मुसलमानों, तुम क़यामत तक भी यहाँ पड़े रहोगे मुहासरा करके, हमारा ये शहर फतह नहीं हो। हाँ, एक दरवेश बादशाह के हाथों ये शहर फतह होना है, लेकिन तुम्हारे अंदर हमें वो नजर नहीं आ रहा। अबू उबैदा अबुल जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अमीन हाज़िहिल उम्मा, उनका फौरन ज़हन गया, वो दरवेश बादशाह मदीने में बैठा हुआ है, उमर रज़ियल्लाहु ताला। अब एक और उमर भी है जो कद्दार में बैठा है, नक्शा वही है, सादी की हद तक नक्शा वही, बिल्कुल वही, अपनी आंखों से देखा वही। उमर अव्वल उमर सानी थे उमर बिन अब्दुल अजीज। अब एक अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला अय्यदहुल्लाहु बिनुसरती, अल्लाह ताला उनकी नुसरत फरमाए, दुश्मनों को उनके मुकाबले में निस्तो नाबूद करे। उन्होंने रिक्वेस्ट भेज दी कि हुजूर तशरीफ लाइए, ये शहर फतह हो जाएगा। वो है सफर तारीखी, इतना तवील सफर, तकरीबन 700 की, एक ऊंट, एक खादिम, एक मंजिल में अमीरुल मोमिनीन ऊपर बैठे, खादिम आगे चल रहा है, अगली मंजिल पे खादिम ऊपर बैठा है, अमीरुल मोमिनीन आगे जा रहा है। और जब पहुंचे तो बारी थी खादिम की, उन्हें हाथ जोड़ दिए हुजूर फतह के लिए, तुम क्या कहेंगे लोग, वो मेरा बुरा हाल कर देंगे, तुम्हें शर्म नहीं आई, अमीरुल मोमिनीन पैदल आगे चल गए, लुकेल पकड़ कर तुम बैठे हो ऊपर विराजमान हो। हजरत उमर फरमाया अब दौड़ो दौड़ो, नहीं बारी तुम्हारी, बट इस हाल में पहुंचे। और फिर ये कि अबू उबैदा अब्दुल जर्राह आए हैं, इस्तेकबाल किया है, तो देखा है इस हाल में चले आ रहे हैं, उमर लुकेल पकड़े हुए चले आ रहे, और कहते हैं कि कहीं कीचड़ वीचड़ था, जूते खराब हो गए थे, वो भी उतार के हाथ पकड़े, कपड़े तो थे ही फटे। उन्होंने कहा कि हजरत अबू उबैदा ने, देखिए ये बड़ा मुतमद्दिन मुल्क है, बड़ा मुहज़्ज़ब इलाका है ये, आप जरा खुलिए, आपका दोस्त फरमा दे तब जाके पेश हम आपको करेंगे। आपने फरमाया नहनु कौमुन अफ़ज़लल्लाहु बिल इस्लाम, हम वो कौम है जिन्हें अल्लाह ने इज्जत दी है इस्लाम के जरिए से, कपड़ों के जरिए से, दौलत के जरिए से। उसी हाल में गए हैं, ऊपर से उन्होंने खड़े होकर निशानियां देखी, अपनी किताबें खोली, हाँ ये वही है, अच्छा लो जी सरेंडर, शहर तुम्हारे हाथ। खून का एक कतला नहीं बहा और बैतुल मुक़द्दस फतह। लेकिन उस वक्त हजरत उमर ने एक नरमी ये की कि यहूदियों के लिए भी इसे ओपन सिटी करार दे दिया। ये एहसान अजीम हजरत उमर, इससे पहले यहूदी आ ही नहीं सकता था, दाखिल नहीं हो सकता था, वहां वो आकर विजिट नहीं कर सकता था, ज़ियारत नहीं कर सकता था अपने मुकद्दस मकामात। हजरत उमर ने यूं समझिए कि तकरीबन 550 बरस के बाद उनके लिए रास्ता खोला है कि हाँ तुम आ सकते हो, ज़ियारत कर सकते हो। लेकिन ये ईसाइयों ने लिखवाया मुआहदे के अंदर, उन्हें यहाँ आप आबाद होने की इजाजत देते, लेकिन तब विजिट द प्लेसेस, देखे, ज़ियारतें करें और जाए। ये मुआहदा हजरत उमर का है रज़ी अल्लाह ताला, जो फिर खिलाफत राशिदा के बाद बनु उमैया ने इसको ऑर्डर किया, बनु अब्बास ने किया। फिर जो हमारे ये तुर्कों में अंदर खिलाफत आई थी, तो तुर्क खुलफा ने भी उस मुआहदे की पूरी पाबंदी। फिलिस्तीन में आ सकते हैं यहूदी, सिर्फ ज़ायरीन की हैसियत से वहां आबाद नहीं हो सकते। अब आइए अगला दौर आया हजरत उस्मान का दौर खिलाफत। यह है वो वक्त कि अब यहूद ने उम्मत मुस्लिमा की पीठ में छुरा। वो कैसे? एक यहूदी अब्दुल्ला इब्न सबा इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर आ गया, माशरे का जायजा ले लिया, इनमें बनु हाशिम और बनु उमैया में जो पुरानी कशाकश थी, उसके उसमें कुछ जरासीम बाकी है। अगर इनको जरा भड़का दे तो मुसलमानों में इंतशार पैदा हो। कहा ये उस्मान कौन है? ये तो बनु उमैया में से है, ये हक तो बनु हाशिम का है, खिलाफत उनके पास होनी चाहिए, मोहम्मद के तो रिश्तेदार वो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अवाम उन्नास के अंदर बात फैलनी शुरू हुई। फिर एक बड़ी साजिश के अंदाज में हजरत उस्मान के खिलाफ कहना, हजरत उस्मान के जो आमिलीन थे, गवर्नर थे, उनके खिलाफ कहता, और ऐसी होशियारी करते थे कि कूफे में कूफे के हाकिम के खिलाफ कुछ नहीं कहना, अजी मिस्र में ये हो रहा, अजी शाम में ये हो रहा, अजी अब ये जो उस्मान है वो ये कर रहा, ये जुल्म हो रहा, ये लूट मार हो रही है, ये खयानतें हो रही है। अब न तो उस जमाने में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कैसे तस्दीक करी? अफवाहें तो आप आज कराची के अंदर शुरू हो जाए तो पता नहीं चल सकता किसी को कि क्या उसमें सदाकत है, क्या झूठ है। और बुरी बात जो है, फितरत इंसानी की कमजोरी है, वो फौरन कबूल करता है, किसी के बारे में अच्छी बात मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन बुरी बात तो फौरन दिया। बहरहाल ये फितना उन्होंने उठाया, हजरत अली की उलूहियत का फितना उठाया, हजरत उस्मान के खिलाफ अल फितनतुल कुबरा बर्पा किया, हजरत उस्मान शहीद हुए। उसके बाद 5 बरस तक मुसलमान एक दूसरे की गर्दनें काटते रहे, बाबी खाना जंगी हुई, उम्मत को वो जख्म लगाया है जो आज तक जिससे खून बिस रहा है। ये शियाने उस्मान और शियाने अली थे, जो बाद में फिर सुन्नी और शिया हो। और आज फितना किसने जगाया? एक अब्दुल्ला इब्न सबा यहूदी और उसके कारिंदे, शैतान का एजेंट, और इंसानों में से भी उसके जो भी हवारियन थे, और शैतानों के अंदर से उन्होंने जो आग को बढ़ता है। ये आप सोच लीजिए कि ये किसने वो जख्म लगाया? यहूद। अगला दौर आया, खिलाफत राशिदा खत्म हुई, बनु उमैया का भी दौर काफी गुजर गया। तारिक इब्न ज़ियाद 712 ईस्वी में हमला करते हैं स्पेन पर। स्पेन उस वक्त ईसाइयत का बहुत बड़ा गढ़, बहुत बड़ा गढ़, बड़े कट्टर तरीन ईसाई जो उस स्पेन में थे।
لہٰذا یہودیوں کی وہاں بہت پٹائی ہوتی تھی، بہت پٹائی، یہ میں بتا چکا، دشمنی تھی، چلی آ رہی تھی عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی، وہ تو سن 300 عیسوی سے ایمپرر کانسٹینٹائن کے بعد سے وہ اس حوالے سے یہودیوں نے اس وقت چالیہ کی یہ برتی، کچھ راستے واسطے بتائے، کچھ مدد کی، طارق ابن زیاد کی، طارق ابن زیاد نے انہیں اپنا محسن سمجھا، ہسپانیہ فتح ہو گیا، تو یہودی چونکہ محسنین کی فہرست میں آ چکے تھے، انہیں بہت اقتدار نصیب، بڑی سپورٹ مسلمانوں نے، ان کے بڑے بڑے علماء ہیں اسی دور کے اندر پیدا ہو، بڑے بڑے تھنکرز ان کے اسی دور میں پیدا ہو۔ بن گوریون جو کہ ایک وزیر اعظم تھا اسرائیل کا، اس نے یہ لکھا اپنی کتاب میں، مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اوور ڈائسپورا، وہ ڈائسپورا جو 70 عیسوی سے شروع ہوا تھا اور 1917 عیسوی تک جاری رہا ہے، اس میں سے گولڈن ایرا ہمارا جو تھا وہ مسلم اسپین تھا، اسپانیہ میں بیٹھ کر ہم عیش کیے، لیکن وہاں سے انہوں نے اور جو کچھ کیا، یہ تو داستان کے تو بہت سے گوشے، لیکن میں جس اسٹریٹ لائن میں چل رہا ہوں اس کے اعتبار سے ایک بات سمجھ، وہاں بیٹھ کر انہوں نے اب عیسائیت کے پیچ میں چھڑا گھوپا، پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا، تقسیم کر دیا، جیسے شیعہ سنی کی تقسیم عبداللہ ابن سبا، رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی تقسیم یہودی علماء، ہوتا کیا تھا، ہسپانیہ کی یونیورسٹیاں ہیں، کارڈووا میں ہے، ٹولیڈو میں ہے، گریناڈا میں ہے، لرناکا، قرطبہ، تولیتلا، اور وہاں آتے تھے لوگ، فرانس سے چلے آ رہے نوجوان پڑھنے کے لیے، جرمنی سے چلے آ رہے، اٹلی سے چلے آ رہے، تین ہی ملک قریب قریب پڑتے ہیں، سینٹرل تو یورپ کے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو دبور پھیلا رہا تھا اس سے بھی مستفیض ہوئے، جہالت کے جو ہے پردے ان کے وہ چھٹے، اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں ان کے اندر جو جراثیم داخل کر رہے تھے، وہ اس عیسائیت کے خلاف بغاوت، جو اس وقت دنیا میں عیسائیت اس وقت تھی، پوپ کا راج تھا دنیا میں اس وقت، یورپ میں جو عیسائیت تھی اس میں ایک طرف بادشاہ تھے، لیکن بادشاہوں کی حیثیت وہاں پر یوں سمجھ لیجئے کچھ پتلی ہوتی تھی، اصل قوت فوق کے حق میں تھی، اور پوپ کو انہوں نے جیسے قرآن نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کیونکہ سینٹ پال نے شریعت موسوی ساقط کر دی تھی، تو اب شریعت تھی ہی نہیں، پوپ کو اختیار تھا جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دے، جس چیز کو چاہے حرام قرار، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے کہا صاحب یہ پوپ کس بلا کا نام ہے، یہ بھی انسان ہے، بات تو ٹھیک تھی نا، اصل حیثیت تو کتاب کی ہونی چاہیے، ڈیوائن بک، ریویل اسکرپٹ، لہٰذا اور یہ کتاب ہر شخص پڑھ سکتا ہے، کوئی پوپ کے باپ کو جو ہے کوئی اس کے لیے پروپرائٹری رائٹس تو نہیں ہے کہ صرف پوپ پڑھ سکتا ہے یا بال نہیں پڑھ سکتے، ہم بھی پڑھ سکتے، ہم بھی سمجھ سکتے، یہ باتیں تھی کہ جن کو بڑھا چڑھا کر بیان کر کے اور پوپ کا استنار ختم کرا دیا اور توجہ مرکوز کر دی بائبل کی طرف۔ اب بائبل میں بڑا حصہ تو اولڈ ٹیسٹامنٹ کا ہے، نتیجہ کیا ہوا، یہود کی عصمت پروٹیسٹنٹس کے نزدیک مسلم ہو گئی، اصل قوم تو یہ ہے، وہ دشمنی بدلی کہ نہیں بدلی، موسیٰ کی امتی یہ ہے، تو آج موسیٰ کو دی گئی، ابراہیم کی نسل یہ ہے، لہذا وہ جو دشمنی تھی، جو عداوت تھی کہ ہمارے خدا کو سوری چڑھانے والے ہیں یہ بدماش، اس کا ازالہ ہوا اس پروٹیسٹنٹ مذہب کے نتیجے میں۔ یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نتیجہ وہ نکلا ہے جسے برٹرینڈ رسل نے بیان کیا، جس کی کتاب ہے ان پریز آف آئیڈلنس، صفحہ 108، وہ لکھتا ہے دی کرسچنز retaining the Judaic beliefs in the special revelation added to it the Roman desire for worldwide domination and the Greek taste for metaphysical subtleties. The combination produced the most fiercely persecuting religion that the world has yet known. یہ تین چیزیں آ کر عیسائیت میں مل گئی، ایک تو جو اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی، اور اس کے میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تعلیمات، کیونکہ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے یہ محرف تھی، اصل تورات تو گم ہو گئی تھی 587 قبل مسیح میں، جب پہلی مرتبہ ہیکل جو ہے تباہ ہوا ہے اس کو ختم ہو گئی، اس کے کوئی 150 سال کے بعد انہوں نے یادداشتوں سے مرتب کر کے لکھی ہے، اب اس میں ان کے اپنے خیالات، اپنے امانی، اپنی توجیحات کو شامل ہو گئے، لہذا میں آپ کو حوالے دیتا ہوں اس کتاب کے اندر مظالم کی جو تعلیم دی گئی ہے، اہل کتاب نے اپنے مظالم قتل عام کے جواز کے لیے تورات میں تبدیلیاں کی اور پیغمبروں پر دہشت ناکی اور بدترین حرام کاری کے الزامات لگائے۔ سنیے، پہلا حوالہ ہے یہ گنتی باب 31 آیات 17-18، اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو، اور جتنی عورتیں مرد کا منہ دیکھ چکی ہیں ان کو بھی قتل کر ڈالو، لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور چھوتی ہے اپنے لیے زندہ رکھو۔ یہ کسی اللہ کی کتاب کا ہی جملہ ہو سکتا ہے، کسی ریویل بک کا؟ اور سن، یہ ہے استثناء ڈیوٹرانومی باب 20 آیت 16-18، پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے، کسی ذی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا، جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا بالکل نیست کرتے، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، سب۔ یہ کتاب مقدس ہے۔ اور سن، سیموئیل باب 27 آیت نمبر 9،
اور داؤد نے اس سرزمین کو تباہ کر ڈالا اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا۔ نمبر 4، ان سب آباد شہروں کو ماں، عورتوں اور بچوں کے بالکل نابود کر ڈالا۔ کتاب استثناء باب 3 آیت 6۔ یہ ہے جو کہہ رہا ہے برٹرینڈ رسل۔ کرسچینٹی میں آ کر بھی 3 چیزیں شامل ہو گئی، ایک تو یہ باربیریم، یہ تعلیم جو ہے، اور یہ مذہب کے رابطہ ہے، یہ کتاب مقدس کی تعلیم۔ نمبر 2، رومنز کے اندر جو ایک تمنا تھی ورلڈ ڈومینیشن کی، وہ عیسائیت کے اندر آ گئی، جیسے کہ پوری رومن امپائر جو ہے عیسائی ہو گئی، اسے وراثت کے اندر ورلڈ ڈومینیشن کی جو ایک تمنا تھی وہ مل گئی۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے جو توہمات سے یونانیوں کے، ان کو بھی اپنے ہاں مختلف شکلوں کے اندر جمع کر لیا۔ ان 3 چیزوں کا دی کمبینیشن پروڈیوسڈ دی موسٹ فیئرسلی پرسیکیوٹنگ ریلیجن دیٹ دی ورلڈ ہیز یٹ نون۔ اس کے نتیجے میں دنیا میں تاریخ انسانیت کے اندر جو بدترین خوخار ترین مذہب ہو سکتا ہے، وہ شکل عیسائیت نے اختیار کی۔ اور اس کا مظہر عتم کیا تھا؟ نوٹ کی، صلیبی جنگیں۔ ایک بات ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے نوٹ کر لیجیے گا، فرسٹ ملینیم ختم ہوا، سیکنڈ شروع ہوا۔ ان کے 1000 سال ختم ہوئے تو 11ویں صدی میں سیکنڈ ملینیم شروع ہوا، تو پہلی صلیبی جنگیں ہوئی۔ لاکھوں مسلمان کو صرف یروشلم کے اندر اتنا خون بہایا ہے کہ خود ان کے ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ جب ان صلیبیوں نے جب گھوڑوں کے ساتھ وہ چل رہے تھے گلیوں میں، تو ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندی بہ رہی، یہاں سے گزرے ختم کرتے چلے، آبادی ختم۔ اگرچہ اس کروسیڈ میں گیروں کے ساتھ گھن بھی پیسا، یہودی بھی بہت مارے۔ یہ فرانس سے، جرمنی سے جب یہ کروسیڈرز آ رہے تھے، 3000 میل کا سفر طے کرتے آئے تھے، سوچیں سے۔ اربن ثانی پوپ جو تھا، آگ لگا دی تھی اس نے پورے یورپ کے اندر، شرم سے ڈوب مرو، تمہارے مقدس علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں، انفیڈنس، یہ کافر، یہ برکن، یہ ملحد۔ مسیح جہاں پیدا ہوا، مسیح کو جہاں سولی دی گئی، وہ کہاں ہے؟ ان کے ہاتھ میں، وہ آگ لگائی ہے۔ 3000 میل کا فاصلہ طے کرتے یہ لوگ کو بنائیے، اور جو تباہی مچائی ہے تاریخ انسانی میں، ایسی بربریت کی کوئی مثال۔ اور یہ ان کے اپنے ہسٹورینز لکھتے ہیں شرم کے بارے، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی گردنیں جھکی کھاری میں۔ اگرچہ پھٹکے ہوئے ہیں، لیکن کبھی بھولی ہوئی منزل یاد آتی ہے راہی کو، اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ اس کی ضرورت ہے مسلمان کو پھر اس کا مقصد یاد دلایا جائے۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہمارے ہاں ٹانکے اور بجلے نہیں تھے تو ہمارے پاس اس کے بھی باپ پر وجود میں آ جائے، اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ جاگیرداروں کی جاگیرداریاں محسوس ہو جائے۔ پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا۔ اور یہ کہ نمازیں اور مسجدیں تعمیر ہو جائیں، مسجدیں تو امریکہ میں تعمیر ہو رہی ہے، عالی شان سے عالی شان، اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا۔ آج بھی مسلمان، میں معذرت سے عرض کر رہا ہوں مولانا سے، آج بھی بھارتی مسلمان کی ایوریج نمازی ہونے کے اعتبار سے پاکستانی مسلمان سے کہیں بہتر۔ آج کی برقع نظر آ جائے گا تو ہندوستان میں نظر آ جائے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 3 سال پہلے جب مکہ مسجد حیدرآباد دکن میں 3 دن مسلسل میری تقریریں ہوئی ہے، 10,000 مرد اور 5,000 خواتین، اور ان میں سے کوئی بغیر برقعے کے نہیں۔ ایک سیلاب نظر آ رہا تھا برقعہ کے، جب جلسہ تھا رات کے 12 بجے، 3 دن تک متوا تھے۔ یہاں کہاں نظر آئے گا برقعہ آپ کو؟ یہاں تو جس کے بعد 2 پیسے ہو گئے اس نے سب سے پہلے برقعہ اتار کے پھینک دیا۔ معلوم اچھی طرح سمجھ لیجیے، یہ چیزیں تو بہت زیادہ ہیں جہاں کی نسبت۔ اصل ضرورت تھی کہ یہاں اس نظام کو قائم کیا جائے، وہ نظام عدل اجتماعی، وہ جس میں حریت ہو، جس میں عام آدمی بھی خلیفہ وقت کو ٹوک سکے۔ یہ کھوتا کیسے بن گیا؟ ایک خاتون بھی کھڑی ہو کر دامن پکڑ لے، عمر تمہیں کیا حق ہے کہ ہمارے مہر کے اوپر پابندی لگا رہے ہو؟ کیونکہ اللہ نے نہیں لگائی۔ اللہ قرآن میں انکارا کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ وہ سونا دے دے کوئی شخص اپنی بیوی کو مہر کے اندر، طلاق دے دے، وہ اس میں کچھ نہیں لے سکتا۔ آپ کون ہوتے ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے؟ اور عمر نے کہا آج ایک کڑیا نے وہ اب عمر کو دین سکھایا، آرڈیننس واپس۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح ایران تھے، وہ گورنر ایسے نہیں بن گئے تھے ریوڑیاں بٹی ہو گورنر ہی مل گئی ہو، وہ تو خود فاتح تھے ایران کے، اس لیے گورنر تھے۔ صرف ایک پرچہ پہنچا ہے بارگاہ خلافت میں، حضرت عمر فاروق کے پاس انفارمیشن آئی سعد نے اپنے گھر کے باہر ڈیوڑی بنا لی ہے اور ایک دربان کھڑا کر دیا، حضرت بلال کو بھیجا ہے روکا دے کر، اور یہ حکم تھا کہ بلال پہلے کو جاتے ہی ڈیوڑی میں آگ لگا دینا، پھر یہ روکا دینا میرا۔ اور رتے میں لکھا ہوا تھا، اے سعد، لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد کرنا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کیسے بنا لیا ہے؟ یہ دربان کھڑے کر دیا اپنے ابھی، وہ حریت، وہ مساوات کہ جا رہا ہو خلیفہ وقت اور چارج لینے جا رہا ہے بیت المقدس کا، کچھ ذاتی علاج کے لیے نہیں جا رہا، سیر و سیاحت کے لیے نہیں جا رہا، چارج لینے کے لیے، بالکل سرکاری وزٹ ہے، آفیشل وزٹ ہے، اسٹیٹ وزٹ۔ اور حال کیا ہے؟ 700 میل کا فاصلہ طے کرنا اور یہ کود کو
کوئی انٹوریج نہیں, کوئی خدم و حشم نہیں, کوئی جمبو جٹ بھرے ہوئے نہیں, کچھ نہیں. ایک اونٹنی, ایک خادم. اس ایک اونٹنی پر کیونکہ راستے کا راشن نہیں ہے, زیادہ دو آدمی نہیں بیٹھ سکتے, ایک بیٹھ سکتا. ایک منزل خلیفہ وقت بیٹھا ہوا ہے اوپر اور خادم نکیل پکڑ کر چل رہا ہے. اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت عمر عبد الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ آگے آگے نکیل پکڑ کر چل رہا ہے. یہ نظام چاہیے آج سارے. اس کے انتظار میں, اس کی تلاش میں نو انسانی نے کتنے تجربے کر لیے, کیسی چھلاگے لگائی, ملوکیت ختم کی, آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, جمہوریت ہائی نام نہاد, لیکن وہ سرمایہ دارانہ نظام بن کر آگے سے بڑھ کر لعنت بن گئی. پہلے جاگیردار مسلط تھا, اب سرمایہ دار اور کارخانے دار مسلط ہو گیا. اس سے نکلنے کے لیے وہ لگایا, کمیونزم کی طرف گئے, چھلانگ لگائی, اب ایک پارٹی ڈکٹیٹر بن کر بیٹھ گئی. انسان رست از یکن پا افتاد در بندے دیگر, ایک چیز سے غلامی سے نجات پاتا ہے, دوسری میں پھنس جاتا ہے. اور کیوں کہ وہ نظام عدل اجتماعی جو محمد عربی کو دے کر بھیجا گیا تھا, اس کے کسٹوڈین سوئے ہوئے, اس کے کسٹوڈینز کو اندازہ نہیں. یہ نسخہ تو ہمارے پاس تھا, ہمیں عمل کرنا تھا اور دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا. پاکستان بنایا اس لیے گیا تھا کہ ہم اس کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی صورت میں عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ قائم کر کے دکھائے. کہاں ہے وہ؟ پٹک گئے, سو گئے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب کا مزہ چکھائیں گے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, شاید کہ لوٹ آئے. کوئی عجب نہیں, اس عذاب الادنا سے بعد ہم جاگے نہیں, ہوش میں نہیں آئے. کوئی عجب نہیں کہ بڑے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھوں کو برس گیا. لیکن مجھے یہ یقین ہے, غور کر لیجئے, اگر یہ دوسرا امکان ہو گیا, خدا نہ خواستہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھ پر برسا, مجھے یقین ہے اللہ ہندوؤں کو مسلمان بننے کی توفیق دے گا. لیکن اسلام کا بول بالا اسی خطے سے ہو. تاریخ میں یہ ہو چکا ہے. آیا فتح دادار کے افسانے سے, پاسپا مل گئے کعبے کو صنم سادس. تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے, لیکن اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا, اور پھر اسلام کا مسلمانوں کا دوسرا دور عروج انہیں تاتاریوں کی مختلف شاخوں کے تحت ہوا. وہ تاتاری ہی تو تھے, وہ سارے ہوٹس, ٹرکش ہوٹس, ترکان تیموری, ترکان صفوی, ترکان سلجوقی, ترکان عثمانی, وہی تو سٹاپ تو وہی ہے. آیا فتح دادار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو سلو کھانے سے, اس لیے کہ حضور نے فرمایا مشرق سے ہوگا, جہاں سے بولی چلے گی. تو کوئی عجب نہیں. بہرحال یہ دو امکانات ہیں, لیکن اس کا فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے, دل یا بدن. سیدھی سیدھی بات. اگر تو اب بھی ہم ٹھیک ہو جائیں, جاگ جائیں, ہوش میں آ جائیں, اور میں یونس کی طرح توبہ کر لے, تو بغیر عذاب کے کوڑے کے رحمت خداوندی ہم پر سایہ کرے گی. اگر ہم نہ جاگے تو وہ عذاب کا کوڑا آئے گا. یہ نہیں میں کہہ سکتا نظریہ قریب بعید ما توعدون, یہ میں نہیں کہہ سکتا. یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ آئے گا, لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی یہی سے بول بالا ہوگا. اگر ہمارے ذریعے نہیں تو ان کے ذریعے سے جو ہمیں شکست دے کر پھر اسلام قبول کرتے. لیکن کیوں نہ پہلے ہی راستے پر چلنے کی کوشش کرے. اب نوٹ کر لیجئے, یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب الملاحم میں پڑھیے. بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے, سروں پر چڑھا ہوا بدترین. ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ, جس کو کہ میں بھی آپ کو گواہی پیش کر دوں گا, جسے کہا گیا ہے لاسٹ کروسیڈ. بش نے بھی کروسیڈ کا لفظ بول دیا تھا, پھر واپس لیا اس نے. نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں, فقیہ مجتہد بھی سے اور اندے بادہ خارج تھا. کروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا. یہ کروسیڈ, اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا, گریٹر اسرائیل بنے گا, یہ عراق, شام, اردن, سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ, ترکی کا جنوبی علاقہ, مصر کا صحرائے سینا, اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا درخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائی, یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے. اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ. عیسائی 80 علم لے کر مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے, اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج, 9.5 لاکھ فوج. یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیز سے, اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا, اب ہمیں اسلامی فنڈامنٹلزم سے نپٹنا ہے. وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے, اب اسلام ابھر سکتا ہے, مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آ گئے, اوپر خاکستر آ گیا ہے تو اٹھانا بیٹھتا. یہ اندر سے انگارا ہے, اوپر سے راکھ ہے, اسے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر. اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کرے,
اور میں حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو اسپانیہ کا خیال کیسے آ گیا، ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں، ہم تو بھول گئے، وہ تو 500 برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا۔ اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، اسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ اسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمان ہوتے ہیں اور ابھی 500 برس ہی گزرے ہیں، یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے، انہیں لا کے آباد کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر کھونک کیا گیا، وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا ہے کرتا، وہ پوچھنے والا نہیں۔ امریکہ جیسے اپنے بیٹی کی حفاظت کرے ویسے کرتا، اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائے گے ایک بچے کا، یہ حدیث صحیح۔ اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکا۔ اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا، دبئی جا کر دیکھیے، بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر امریکہ ایک طریقے کا، اب سعودی عرب اس راستے پر پڑ رہا، اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے ہم پاکستانی ہے۔ لیکن میں اس کے پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے، اس میں تو احادیث صحیح آ، اگرچہ اس کے بعد پاسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریویارڈ بنے گا یہودیوں کا، ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور کفن ہوگا، یہ بعد میں ہونا ہے، میں پہلی بات کو فرض کرتا ہوں، وہ پاسا پلٹے گا جب پلٹے گا، ابھی جو سامنے ہے وہ کیا، اس ملحمۃ العظمیٰ کہا حضور نے، جسے آرمگیڈون کہتے ہیں عیسائی، آرمگیڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے، آپ ڈکشنری میں مانیں کیا لکھا ہے، a very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world، اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی، ارمجدون اسے کہتے ہیں عربی میں، اور آرمگیڈون اسے کہتے ہیں انگریزی کے، اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے، جو اس میں کہ مکاشفات یوحنا ریولیشنز آف سینٹ جان، یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، اور زیادہ دور نہیں آیا جاتا ہے۔ اس لیے یہودیوں کا اور عیسائی جو کنزرویٹوز ہے، نیو کنزرویٹوز، ان کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ، جس کے تحت یہ جنگ صلیبی شروع کی گئی، تو سن لیجیے آپ، آرمگیڈون نمبر 1، گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر 2، مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کو گرانا نمبر 3، وہاں تھرڈ ٹیمپل، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی 1000 قبل مسیح میں، پھر برباد کی تھی نیبوکدنیزر نے، دوبارہ بنائی گئی، پھر دوبارہ ختم ہوئی 70 عیسوی اور تک گری پڑی، ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا 70 عیسوی سے لے کر آج تک، ایک دیوار ہے ویلنگ وال جہاں جاتے ہیں روتے ہیں پلیتے ہیں باتوں کرتے، وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل، اور نمبر 4 اس میں لا کر رکھا جائے گا تخت حضرت داؤد کا۔ یہ تخت کہاں ہے اس وقت؟ یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا ہوا ہے، ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان کی ہوئی، پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقصیٰ، ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج پوشی ہوتی تھی۔ سن 70 میں ٹائٹس نے گرایا اسے ہیکل کو، وہ پتھر لے گیا، وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14ویں صدی عیسوی سے آج تک، وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا ہے، ایک کرسی کی سیٹ پہ اسے بنا دیا گیا ہے تخت کی جگہ۔ اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو، کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پوشی ہونی اس میں ہو، یہ لا کر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل، اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا جو مسیح دجال ہوگا، عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئے گی، وہ ہمارا بھی خیال حضرت عیسیٰ آئے گی علیہ السلام۔ پر یہ تو بات کی بات ہے، اس وقت ریورس کر رہا ہوں، عربوں پر بہت بڑا تھا، اور پاکستان کا معاملہ بتائیے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، ہینگنگ ان دی بیلنس ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، ہو سکتا ہے اگرچہ اسی میں شرائط ہو، چمن کے مالک اگر بنا لے موافق اپنا شعر اب بھی چمن میں آ سکتی ہے، پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے بغیرتی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے، اس جسٹ پاسبل، دور نہ سکتی اس انہونی بات نہ سکتی، جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارت فورسز، باطنی فورسز گدوں کی طرح بیٹھے بھی انتظار کر رہے ہیں، پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے یا اور بدامنی ہو جائے، اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے، 2 دن پہلے کے دھماکہ میں سے کیا ہے ہوا آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، تو جانے بسی جو ہماری اکیڈمی کا حشر ہوا تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا، یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے، مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائے، مشرق سے بھارتی فورسز آ جائے، اور ہمارے ایٹمی دانت توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے، اور ڈو ایز یو لائک، یہ ان کا نقشہ ہے، ہوگا کیا؟ وہ اللہ چاہتا ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہے، لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر ہے؟
یہاں انقلاب برپا کرو، یہاں اسلام لاؤ. اگر دندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا اختلاف. صحابہ نے جانیں دی تھی، کتنی تکلیفیں کھائی تھی 12 برس تک مکی دور کے اندر. بانشہ درویشی در ساد و دمادم در جو پختہ شبی خدرہ بر سلطنت جم سن. یوم طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی یہاں پر کبھی آئی؟ جو یوم احد پر کیا ہوا تھا؟ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کا چہرہ مبارک. یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے. اوپر خود کی 2 کڑیاں تھی وہ اس میں گھس گئی. 2 دلدان مبارک شہید ہوئے. وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل گئے، وہ نے نکلی. کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ اتنا خون گیا ہے کہ آپ پیش لے. اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا انتقال شہادت ہو گئی. یہ سیرت کبھی پڑھی ہے. حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا. یوم طائف بدو چاہتی بچی تھی، انہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے اس وقت. 3 دن تک خلوص مکے کی گلیاں اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤ تھا گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے. تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے. یہی دنیاوی سہارا تھا، خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے ذریعے. اور گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیق حیات سے وہ بھی ان کا بھی انتقال ہو گیا. آپ نے کہا یہ عام الحزن ہے. اب تو بنو اب تو سب کو طے ہو گیا قریش ہو گیا، اب جیسے خطرے کر دو. اسی لیے آپ گئے طائف، شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے مجھ پر تو میں اپنا مرکز ادھر شفٹ کر دوں. تینوں سے ملے، تینوں نے وہ جواب دیے نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار. اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں میرا دادا کو نبی بنا کے بھیجنے کے لیے. دیکھو جاؤ، میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھوں، واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا. جاؤ جاؤ جاؤ. یہ سلوک بہت کے ساتھ. اور پھر چھوکروں کو اسٹریٹ ہرچنز جنہیں آپ کہتے ہیں بیچارہ گیا خبر لو پتھراؤ ہو رہا ہے. ساتھ کو یہی قادر سے زید ابن حارثہ. اب سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں، ہاتھ بنتے ہیں، مجھے لگے پتھر دو کر رہے پیچھے سے آ رہے چاروں طرف سے نال نہیں ڈال سکتا جسم نے وہ لوہا خون جا کر جوتیوں میں جم گیا ہے، جوتی اتر نہیں دی. پھر وہاں سے باپ سے پہلے دعا مانگی ہے اللہم الیک اشکو قوتی و قلت حیلتی و حوانی علی الناس. اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی اور جو ذلت و خواری ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ. الا ملتقر ہوتی مجھے کس کے حوالے کر دیا. الا بعیدی یہ تو جہاں نہیں یہ میرے اوپر ہجوم کر کے آج حملہ کرے اور عدو من لگتا ہمرے یہ دشمن کے حوالے میرا معاملہ کیا جو چاہے کرتے ہو. لیکن پھر ابدیت غالب آتی. ان لم یکن علی غضب فلا ابال. اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ. سر تصدیق خم ہے جو مزاج یاد تھا. مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض تو نہیں. یہ تکلیفیں چیلی ہے. سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. آداب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے اور ان فاقوں کی حالت میں خندق شیخ کھودنے کا حکم ملا ہے. لوگوں کی قبریں دوہری ہو رہی ہے. پتھر باندھے اپنے پیٹوں سے اپنی چادروں کے ساتھ کس کر قبر دوری ہو جائے.